بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ندیم اظہر، فیملی فزیشین اینڈ ڈائبٹالوجسٹ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈائبٹک پیشنٹس کو جس طرح ڈائبٹیز ہے، اسی طرح کچھ اور بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں، تو ان بیماریوں کے علاج کے حوالے سے چند ادویات ایسی ہیں جن میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ادویات ایسی ہیں کہ جب ان کو لیا جاتا ہے تو خون میں شوگر کے درجوں کو متاثر کر دیتی ہیں، خون میں شوگر کے درجوں کو بڑھا دیتی ہیں، اس میں شکر کو بڑھا دیتی ہیں، شوگر کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو چند اہم ادویات جو کہ عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں، آج ہم ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ اصل میں وہ کیوں شوگر کو اتنا متاثر کرتی ہیں اور ان کے لیے کیا احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے آپ کو کیا مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادویات میں ایک سب سے اہم قسم اسٹیرائڈز کی ہے، جو مختلف امراض کے سلسلے میں استعمال کی جاتی ہیں اور کافی عام ہے ان کا استعمال۔ ان اسٹیرائڈز میں خاص طور پہ میتھائل پریڈنیسولون، ڈیکسامیتھاسون اور ہائیڈروکورٹیسون شامل ہیں۔ یہ ادویات خاص طور پہ جوڑوں کے درد میں استعمال ہوتی ہیں، یا دمے کی کیفیت جس کو ہم برونکیل استما کہتے ہیں، اس میں استعمال ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ کبھی کبھی جو اسکن الرجیز ہوتی ہیں اس میں کافی عرصے تک استعمال کی جاتی ہیں، اور یہ ان کے استعمال سے شوگر کے درجوں کا متاثر ہونے کا کافی خدشہ لاحق ہوتا ہے۔ ادویات کی دوسری قسم جو ہارمون ریپلیسمنٹ کہلاتی ہیں، یعنی کہ ہارمونز کا استعمال ہے، اس میں خاص طور پہ خواتین جو مانع حمل کانٹراسیپٹیو پلز استعمال کرتی ہیں، اس میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو تھائرائیڈ کے جو مریض ہیں جن میں تھائرائیڈ کی کمی ہوتی ہے تو وہ تھائرائیڈ کا استعمال کرتے ہیں، تھائرائیڈ ہارمون کا استعمال کرتے ہیں، تو ان ہارمون کے استعمال سے بھی شوگر کے متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کچھ ڈائبٹک پیشنٹ کچھ نفسیاتی امراض کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ یہ نفسیاتی امراض میں سائیکیٹرک کچھ ایسی میڈیسنس ہیں جن کے استعمال سے بھی شوگر کے متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ان میں خاص طور پہ رسپیریڈون، اولینزاپین اور ڈیتھیم وغیرہ شامل ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں بلڈ پریشر کی دواؤں کی طرف۔ بلڈ پریشر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈائبٹک پیشنٹ میں کافی کامن ہے، تو ان کو جب ہم یہ دوائیں دیتے ہیں اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ دوائیں ایسی ہیں، خاص طور پہ دو گروپ ایسے بہت مشہور ہیں جن کی وجہ سے شوگر کے متاثر ہونے کا کافی امکان ہوتا ہے۔ اس میں خاص طور پہ بیٹا بلاکرز ہیں، اور دوسری تھائزائڈ ڈائیورٹکس کہلاتے ہیں۔ یہ تھائزائڈ ڈائیورٹکس جو ہیں وہ پیشاب آور ادویات جن کو ڈائیورٹکس کی گروپ میں شامل کیا گیا ہے، تو یہ دو دوائیں جو ہیں یہ خون میں شوگر کے درجوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ ڈائبٹک پیشنٹ انفیکشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، تو اس میں بھی اینٹی بائیوٹک کچھ استعمال کی جاتی ہیں۔ تو خاص طور پر ٹی بی کی ایک دوا ہے جس کو ہم ریفیمپسن کہتے ہیں، اس کے استعمال سے بھی خون میں شوگر کا درجہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک گیٹی فلوکزاسن ایک اینٹی بائیوٹک ہے، اس کے استعمال سے بھی خون میں شوگر متاثر ہو سکتی ہے۔ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پین کلر کے طور پہ، یعنی کہ درد کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور بخار کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، بخار کو کم کرنے کے لیے۔ تو یہ دوائیں جو ہیں ان کو ہم اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس کہتے ہیں، اس میں بروفین، نیپروکسین وغیرہ شامل ہیں۔ تو ان دواؤں سے بھی خون میں شوگر کا درجہ متاثر ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور ڈائبٹیز خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ کن مریضوں میں کس طرح استعمال کیا جائے گا۔ اچھا، اس گروپ میں چند اور دیگر ادویات بھی شامل ہیں، جس میں خاص طور پر نکوٹینک ایسڈ ہے، یہ ایک وائٹامن ہے، اس سے بھی خون میں شکر کے درجے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک معدے کے السر کے لیے ایک بہت مشہور دوا ہے سیمیٹیڈن ٹیگامیٹ، اس کے استعمال سے بھی خون میں شکر کا درجہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مشہور دوا ہے کلورپرومازین، یہ جو مختلف چکر وغیرہ جو آپ انسان کو کوئی چکر آتے ہیں اس میں استعمال کی جاتی ہیں، اور الٹی کی اس میں بھی استعمال کی جاتی ہیں، الٹیوں کے لیے بھی۔ اور اسی طرح کچھ اینٹی وائرل ادویات ہیں، یہ اینٹی وائرل ادویات بھی خون میں شوگر کے درجوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوائیں جو ہیں یہ خون میں جو شوگر کیسے بڑھاتی ہیں، ان کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ دوائیں 5 ایسے میکینزم ہیں جن کی وجہ سے یہ شوگر بڑھ جاتی ہے۔ یہ ادویات یا تو انسولین جو ہمارے باڈی میں موجود ہوتے ہیں اس کے اخراج کو، اس کے ریلیز کو کم کر دیتی ہے، یا انسولین جو موجود ہوتی ہے اس کی ریزسٹنس کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ایک ہارمون ہے جس کو ہم گلوکاگون کہتے ہیں، اس گلوکاگون کی سے بھی شوگر بڑھ جاتی ہے، اس کا اخراج کروا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم میں ایک بہت اہم آرگن ہے جس کو ہم لیور کہتے ہیں، لیور میں شوگر بھی ایک اسٹور ہوئی بھی ہوتی ہے، تو یہ ادویات ان اسٹور کو اس میں سے شوگر کو ریلیز کروا دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ انفلیمیشن، یعنی کہ جسم میں کچھ ایسی سوزش پیدا ہو جاتی ہے ان ادویات کی وجہ سے، اس سے بھی شوگر بڑھنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔
اچھا جی، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہے، اس کو کوئی اور بیماری آئی ہے، دوا تو لینی ہے لازمی تاکہ اس کو بیماری دور ہو جو دیگر بیماریاں ہیں. تو اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنے جنرل پریکٹیشنر کے پاس، جنرل فزیشین کے پاس، سب سے پہلے تو آپ اس کو تذکرہ کرنا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے، تاکہ اس ڈائبٹیز کے حوالے سے آپ کو وہ بتائے گا کہ جو بھی دوا وہ دے گا تو اس میں احتیاط ہی ہوگی کہ ایسی دوائیں نہ دی جائیں کہ جس سے شوگر بڑھے، یا اگر وہ دوا لینی لازمی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا، تو وہ آپ کو جو شوگر کی جو میڈیسنز ہیں اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. جیسے انسولین ہے تو اس کی ڈوز بڑھا دیں گے، یا ٹیبلٹ ہے تو اس کی ڈوز بڑھا دیں گے. تو ایسے موقع پہ جب آپ یہ دوائیں استعمال کریں گے تو ایک تو آپ نے بہت اچھی مانیٹرنگ کرنی ہے اپنے ڈائبٹیز کی. آپ نے زیادہ ٹیسٹ کرنے ہیں کہ اس عرصے کے دوران، جس عرصے میں آپ کو دوائیں استعمال کرنے ہیں، تاکہ اس کے دوران اگر آپ کی کوئی شوگر متاثر ہو رہی ہے تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتانا ہے کہ جی اس کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی اس کی شوگر بڑھ رہی ہے، تاکہ وہ آپ کو فالو اپ میں پھر مزید یہ بتائے گا کہ آپ نے دواؤں کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، شوگر کی دوا کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. اور اگر اتنی شوگر متاثر ہو گئی ہے تو وہ اس جو دیگر دوائیں ہیں اس کو بند کر کے کوئی اور متبادل ایسی دوا دیں گے جس سے آپ کی وہ بیماری بھی دور ہو جائے اور آپ کی ڈائبٹیز کا کنٹرول بھی بالکل صحیح رہے اور اس میں آپ کی ڈائبٹیز متاثر نہ ہو.